حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو، انسان کے گناہ ہی ہے جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب اپنے رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہاری گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہے، اور اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، غصہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دو، کہیں اس کا دکھ آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں، ایرو گیرو کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ نفرت ایک ایسا مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا دیتے ہیں۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ جن کا دل بڑا ہو انہیں درد بھی بڑے ملتے ہیں۔ کچھ رشتوں کو بچانے کے لیے اکثر ہمیں خلاف معمول سر جھکانا پڑتا ہے، جو ہماری آخری غلطی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ دور جدید میں لوگ جھکے ہوئے سر کو کاٹ کر ہی دم لیتے ہیں۔ ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں، نہ زندگی واپس آتی ہے نہ لوگ۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ رشتے خون کے بھی ہوں تو نبھائے احساس سے ہی جاتے ہیں۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر جاتی ہیں۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جنہیں درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ کچھ تعلقات دسمبر اور جنوری کی طرح ہوتے ہیں، رشتہ کافی نزدیک کا اور دوریاں پورے سال کی۔ ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ اپنی زندگی کی دو آپشن ہمیشہ کھلے رکھے، اپنی غلطی تسلیم کرنا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ درد مند بنے عقل مند تو بہت مل جاتے ہیں۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ پردہ رکھنا سیکھے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارا رکھا ہوا ہے۔ خوشی آپس میں بانٹنے سے اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ زبان سے پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا اندازہ لگایا جائے تو پتہ چلے گا کہ خاموشی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ میں نے ہر کامیاب شخص کو نماز کا پابند ضرور دیکھا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔